بندہ حالت وضو میں تھا اور اس کے جسم سے خون بہہ نکلا، سالا، یا اس نے عورت کو چھوا، حالت وضو میں تھا، اس کے بعد عورت کو چھوا اور پھر اس نے اسی حالت میں نماز پڑھی، تو اس نماز کی جو صحت ہے وہ دو مذہبوں سے مرکب ہے، اور کوئی بھی حکم مثلا صحت کا، صحیح ہونا کسی چیز کا، اگر دو فقہ ملا کر بنتا ہو تو وہ باطل ہے۔ تو اس بنیاد پر مذکورہ صورتحال میں اس نماز کی صحت باطل ہے کہ وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ چونکہ ایک معین بندہ ہے اور حالت وضو میں ہے، اس نے آگے نماز ادا کرنی ہے، درمیان میں دو کام ہیں، ایک کام کے مطابق فقہ حنفی میں وضو نہیں رہتا، دوسرے کام کے مطابق فقہ شافعی میں وضو نہیں رہتا، تو اب یہاں اس کا وضو برقرار رکھنے کے لیے ایک جگہ فقہ شافعی لی جائے گی، دوسری جگہ فقہ حنفی لی جائے گی، تو دونوں کو مکس کر کے اس کی نماز کی صحت کا قول کیا جائے گا، کیونکہ اگر دونوں میں صرف ایک لی جائے تو اس کے مطابق وہ بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے، تو کوئی چاہتا ہے کہ اس کی نماز کو صحیح قرار دیا جائے، لہذا جو وضو ٹوٹنے والی صورت ہے فقہ حنفی کی یا فقہ شافعی کی، اس کو دور کر کے دونوں میں سے ایک ایک پہلو لے لیا جائے، ایک لحاظ سے فقہ حنفی میں وضو بنا لیا جائے، دوسری لحاظ سے فقہ شافعی میں وضو بنا لیا جائے، اور کہا جائے کہ اس بندے کی نماز صحیح ہے، کیونکہ اگر صرف فقہ حنفی لیں تو پھر بھی نماز باطل ہوتی ہے، صرف فقہ شافعی لیں پھر بھی نماز باطل ہوتی ہے۔ تو کسی کی یہ کوشش ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ایک جگہ فقہ حنفی لے لیتے ہیں، دوسری جگہ فقہ شافعی لے لیتے ہیں تاکہ اس کی نماز صحیح ہو سکے، تو انہوں نے یہ اصول بتایا کہ جو دونوں فقہوں کو ملا کر صحت ڈھونڈی جائے گی تو وہ بذات خود باطل ہو جائے گی، اس کا وہ تلفیق کہلاتی ہے، اور تلفیق کی بنیاد پہ جو حکم دیا جائے وہ باطل ہوتا ہے۔ تلفیق یہ کہ آدھا ایک پر فقہ حنفی کا ہے، دوسرا پر فقہ شافعی کا ہے، دو ملا کر ایک حکم مکمل کیا جا رہا ہے، تو اس بنیاد پر تلفیق جو ہے وہ باطل ہے۔ تو ایسے بندے کی نماز کہ جس کے جسم سے خون نکلا اور اس نے عورت کو چھوا اور اس سے پہلے اس کا وضو تھا، اب یہاں پر اس کی نماز کو صحیح قرار دینا
یہ تلفیق ہے اور تلفیق باطل ہے. جب تلفیق باطل ہے تو پھر یہاں پر صحت موجود نہیں ہے، یعنی صحت صلاۃ. اچھا جی، آگے یہ ہے کہ تقلید کا حکم اور تقریر سے رجوع. ابن حمام نے اپنے رسالہ تحریر میں لکھا، اور اسی طرح ہی اصول عمدی میں ہے اور اصول ابن حاجم میں ہے، جمع جوامع میں ہے. اچھا جی، اور اس کی صورت وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا قَالَ ابن حجر والرملی فی شرحیہما علی المنہاج وابن قاسم فی حاشیتہ. یعنی صورتحال اس کی یہ ہے، محمول علی ما اذا ما بقی من آثار الفعل سابق اثر یؤدی الی تفیق الاعمال بشیء، کہ فعل سابق کے آثار سے جب ایسا اثر باقی رہے جو کہ اس کا نتیجہ تلفیق ہو. لا یقول بھی کل من المذہبین، تو یہ کسی بھی مذہب کے اندر درست نہیں ہوگا. جس طرح کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرنا سر کے بعض حصہ کے مسئلے میں، اور امام مالک کی تقلید کرنا طہارت قلب میں کتے کے پاک ہونے کے لحاظ سے ایک ہی نماز کے اندر، یعنی ایک بندے کی نماز میں اسے ان دونوں مسئلوں کا سامنا ہے. اور نماز صحیح تب ہو سکتی ہے جب کچھ حصے میں امام شافعی کی تقلید کی جائے اور کچھ میں امام مالک کی تقلید کی جائے. ایسے ہی کہ ایک ہے مکرہ کی طلاق، تو فتویٰ دیا اس پر کہ مکرہ کی طلاق ہو جاتی ہے کہ اس شخص کی زوجہ جو ہے وہ اس سے بائن ہو گئی ہے، کہ اسے خامند کو مجبور کر کے اکراہ سے اس کو سے طلاق لی گئی ہے. اور یہ جو مکرہ کی طلاق ہے یہ فقہ حنفی میں واقع ہوتی ہے. یعنی فقہ حنفی کا یہ مسئلہ ہے کہ طلاق اگرچہ جبراً لی جائے تو طلاق پھر بھی ہو جاتی ہے. ثم ناکحہ اختہا، تو جس بندے سے اس کی بیوی کو جبراً طلاق دلوائی گئی اور فقہ حنفی کے مطابق وہ طلاق ہو گئی، پھر یہ بندہ اسی اپنی
بیوی کی بہن کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد فقہ شافعی سے مسئلہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ پہلی طلاق واقعی ہی نہیں ہوئی۔ تو اب اس پر دونوں بیویوں سے وطی کرنا ممنوع ہے، چونکہ جو پہلی ہے اس کے ساتھ ویسے تو جائز ہو سکتی ہے فقہ شافعی کے لحاظ سے کہ وہ یہ مکرہ تھا، جب اس سے طلاق لی گئی تو طلاق ہوئی نہیں ہے فقہ شافعی کے مطابق، اور دوسری جو ہے اس کا جواز بن رہا ہے فقہ حنفی کے لحاظ سے۔ تو لیکن یہاں یہ ہوگا کہ یہ جو صورتحال بنائی گئی ہے اس کی بنیاد پہ اب دونوں ہی اس کے لیے ناجائز ہو جائیں گی، نہ پہلی کے ساتھ وطی کر سکتا ہے اور نہ ہی دوسری کے ساتھ وطی کر سکتا ہے۔ او ہوا محمول علی من التقلید فی تلک الحادثات بعینہا لا مثلہا کما صرح بہ الامام سبکی وتابعہ علیہ جماعت۔ تو یا تو اس مسئلے کو اس پر محمول کیا جائے گا کہ فعل سابق کا اثر باقی ہے، یا اس پر محمول کیا جائے گا کہ ایک معین مسئلے میں دو جدا جدا فقہ کی تقلید نہیں کی جا سکتی۔ وذالک کما لو صلی ظہرا بمس ربع رأس، کہ ایک بندے نے ظہر کی نماز ادا کی اور احناف کی تقلید کرتے ہوئے اس نے چوتھائی سر کا مسح کیا، فلیس لہ ابطالها باعتقادی لزوم مس الکل مقلدا للمالکیہ۔ اچھا جی، اب اس کے بعد اس نے مسئلہ پوچھا مالکی سے، تو مالکی نے کہا کہ پورے سر کا فرض ہے، صرف چوتھائی کا فرض نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ فقہ مالکی کو اسی دن فالو کر کے اپنی زور کو باطل کرے، یعنی پہلے جس فقہ پر تھا اور اس کے مطابق اس کا وضو قرار پایا تھا کہ اس نے چوتھائی سر کا مسح کیا ہے، تو اسی پر اس کو باقی رہنا ضروری ہے، اسی دن اسی نماز کے وقت میں یہ مالکی بن کے پھر اپنی اس ظہر کو باطل نہ کرے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دن اس نے ظہر پڑھی ایک مذہب پر اور دوسرے دن وہ چاہتا ہے کہ ظہر پڑھے دوسرے مذہب پر، یعنی ایک دن مسح چوتھائی سر کر کے فقہ حنفی کے مطابق پڑھے اور دوسرے دن پورے سر کا ضروری سمجھ کے فرض سمجھ کے فقہ مالکی کے مطابق پڑھنا چاہے تو فلا یمنع منہ، پھر اس کو منع نہیں کیا جائے گا۔
باقی جو ہے وہ پیچھے متن میں کہا گیا کہ رجوع ان التقلید بعد العمل باطل اتفاقاً، کہ عمل کرنے کے بعد جب رجوع سے تقلید کیا جائے، تقلید سے رجوع کیا جائے تو یہ اتفاقاً باطل ہے۔ اس پر انہوں نے یہ کہا الا ان فی دعوی الاتفاق نظرا، کہ یہ اتفاقاً باطل ہونے میں نظر ہے، چونکہ اس سلسلہ میں اختلاف موجود ہے۔ فیجوز اتباع القائل بالجواز، تو جو جواز کا قائل ہو اس کی اتباع جائز ہے۔ اس طرح ہی علامہ شرم بلالی نے عقد فرید کے اندر جو ہے وہ کہا ہے۔ ثم قال بعد ذکر فروع من اہل المذہب صریحۃ بالجواز و کلام طویل فتحصل مما ذکرناہ انہ لیس علی الانسان التزام مذہب معین، کہ وہاں پر یہ کہا ہے کہ مذکورہ کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ ایک انسان پر نہیں ہے لازم کہ وہ مذہب معین کا التزام کرے۔ وَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْعَمَلُ بِمَا يُخَالِفُ مَا عَمِلَهُ عَلَى مَذْهَبِهِ مُقَلِّدًا فِيهِ غَيْرَ إِمَامِهِ، کہ اس کے لیے جو اس نے عمل کیا ہے اس کے مخالف پر عمل کرنا بھی جائز ہے، اپنے امام کے علاوہ کی تقلید کرتے ہوئے۔ مستجمعاً شروطہ، جب یہ اس تقلید کی شرطیں اکٹھی کر لے۔ وَيَعْمَلُ بِأَمْرَيْنِ مُتَضَادَيْنِ فِي حَادِثَتَيْنِ، تو دو متضاد کام ہوں لیکن واقع دو جدا جدا ہوں۔ لا تعلق لواحدۃ منہما بالأخرى، ایک کا دوسرے کے ساتھ تعلق نہ ہو، تو اس کے لیے جائز ہے دو جدا واقعوں میں دو اماموں کی آراء پر عمل کرے۔ وَلَيْسَ لَهُ إِبْطَالُ عَيْنِ مَا فَعَلَهُ بِتَقْلِيدِ امام آخر، اور عین جو کام اس نے کیا ہے اسی فعل میں دوسرے امام کی تقلید کر کے پہلے عمل کو باطل کرنا جائز نہیں ہے۔ لأن امداء الفعل کا امداء القاضی لا ينقض، کیونکہ فعل ایک صادر کرنا یوں ہی ہے جیسے قاضی کا فیصلہ ہے، تو قاضی جب ایک فیصلہ ایک فقہ کے مطابق کر چکا ہے اور دوسری جگہ وہ دوسری فقہ کے مطابق کر رہا ہے تو اس سے پہلی فقہ والا فیصلہ باطل نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جب ایک فقہ کے مطابق ایک عمل اس نے کر دیا ہے اور دوسرے دن وہ دوسری فقہ کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہے تو اس سے پہلا فعل جو ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ اتفاق کے لحاظ سے انہوں نے رد پیش کیا، یعنی مذہب اور نظریہ یہی ہے کہ تلفیق باطل ہے، یعنی دو اماموں کی رائے اکٹھی کر کے کسی ایک ہی واقعے میں اس پہ عمل کرنا، کہ ایک جگہ جو ہے رستہ حنفی فقہ میں نہیں بن رہا تو شافعی میں بنا لے، دوسری جگہ شافعی میں نہیں بن رہا تو حنفی میں بنا لے، یہ تلفیق ہے اور یہ باطل ہے۔ اس پر جو قول کیا انہوں نے اتفاقاً باطل ہے، اس کے رد میں یہ موجودہ جملہ بولا جا رہا ہے کہ اب یہاں پر بھی دو مذہب مراد لیے گئے ہیں اور اس کو جائز سمجھا جا رہا ہے، تو اگر اتفاقاً باطل ہو تو پھر یہ بات جو ہے وہ نہ ہوتی جس کا اب تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو صرف مقصد اس اتفاق کو رد کرنا ہے ان کا، نہ یہ کہ یوں کرنا جائز ہے۔ یعنی جس طرح یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک کام میں ایک امام کی تقلید کر لے، دوسرے میں دوسرے کی تقلید کر لے، اس کو اصل میں کہتے ہیں لا مذہبیت یا غیر مقلدیت، اور یہ جائز نہیں۔ یہاں جو پیش کیا ہے وہ اس لیے نہیں پیش کیا کہ مفتی ایسا کریں، یہ صرف جو پیچھے اتفاقاً آیا ہے تو اس کے مقابلے میں یہ پیش کیا ہے کہ یہ قول بھی بعض کا موجود ہے، اگرچہ راجح وہی ہے کہ تلفیق باطل ہے، لیکن جو کہا اتفاقاً باطل ہے یہ بات صحیح نہیں، چونکہ مقابل کی رائے بھی موجود ہے تو پتہ چلا اگرچہ تلفیق باطل ہے مگر اس میں اتفاق نہیں ہے، دوسرا پہلو بھی موجود ہے۔
اچھا جی، وقال ایضا ان لہ التقلید بعد العمل، کہ ایک عمل کرنے کے بعد اس کے لیے جائز ہے کہ دوسرے امام کے موقف کی تقلید کرے، کما اذا صلی ظانا صحتها علی مذہبہ ثم تبین بطلانہ فی مذہبہ وصحتها علی مذہب غیرہ فلہ تقلیدہ، کہ ایک بندے نے نماز ادا کی اور وہ سمجھتا تھا کہ جو میرا مذہب ہے فقہی اس کے مطابق یہ صحیح ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ میرے فقہی حنفی مذہب کے مطابق تو یہ باطل ہے، مگر مثال کے طور پر شافعی مذہب کے مطابق صحیح ہے، عمل ہو چکا ہے پہلے، فالہ تقلیدہ، تو اس کے لیے وہ شافعی مذہب کی تقلید پھر جائز ہے، وَيَجْتَزِئُ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ عَلَى مَا قَالَ، اور اکتفا کیا جائے گا کہ وہ نماز ہو گئی ہے کیونکہ وقت اس کا گزر گیا ہے، اور فقہ حنفی کے مطابق تو صحیح نہیں تھی لیکن شافعی کے مطابق صحیح تھی، تو اب اس پر اکتفا کیا جائے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے بزازیہ میں یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے صلی الجمعہ، جمعہ کی نماز ادا کی، غسل کیا تھا حمام سے، ٹینکی میں پانی تھا، وہ مراد ہے حمام سے یہاں پر، ثم اخبر بفارۃ میتۃ فی بئر الحمام، پتہ چلا کہ یہ حمام میں جس کنویں سے پانی آ رہا ہے وہاں تو کوئی چوہیا مری پڑی ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے کہ جمعہ پڑھا جا چکا تھا، وقت گزر چکا تھا، اور پھر یہ بتایا گیا تو آپ نے فرمایا ناخذ بقول اخواننا من اہل المدینہ تھے، تو ہم پھر وہ قول لے لیتے ہیں اہل مدینہ کا کہ اذا بلغ الماء قلتین لم يحمل خباثا، کہ جب پانی 2 قلے ہو تو وہ پلید نہیں ہوتا، تو 2 قلے تو یہ تھا، تو لہذا اس قول کے مطابق اب ہمارا جمعہ صحیح ہے۔ تو ویسے تلفیق جائز نہیں عمومی حالت میں، لیکن ایک عمل جب کیا جا چکا ہے اور اس کا وقت گزر چکا ہے اور اس کا کوئی نائب نہیں ہے اور یہاں موجود ہے ایک دوسرا رستہ، تو اس کے مطابق اگر صحت مل سکتی ہے، تو یہ ایک روایت جو ہے وہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے اس بارے میں موجود ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگرچہ ہماری اپنی فقہ کے مطابق تو ہماری نماز نہیں ہوئی، ہمارا جو موقف ہے کہ پانی جو ہے وہ پلید ہو جاتا ہے، اور یہ جو قلتین والی حدیث ہے جس پر اہل مدینہ عمل کرتے ہیں اس کے مطابق پھر پلید نہیں تھا، اس بنیاد پر یعنی ایک روایت ان سے یہ کی گئی کہ انہوں نے کہا کہ اس جمعے کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، اللہم بارک